آپ کے خطاب میں ایک مخصوص قسم کی شدت پائی جاتی ہے۔ تعلق کس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی گفتگو میں معاشرتی پہلوؤں کو شامل کریں تو کیا فی زمانہ اس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے؟ تو وہ ایک ڈگری تو کامن ہوتی ہے، مگر اس میں جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، وہ ہر ایک کی ایک اپنی اپنی علیحدہ ہوتی ہے۔ میں ساری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا شاغ بن کر یہیں کی پیراداری کروں گا۔ یعنی یہ نوکری کرنے والا جو ہر فرد ہے اسے رافضی کہتے ہیں، اور آپ تو ان کے مطابق سرٹیفائیڈ رافضی کچھ ہیں۔ دن پہلے تک یہ نیم رافضی مجھے کہتے تھے، اور میں نے پورے ملک میں جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر گزارش کی ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے نیم نہ کہیں، پورا کہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے لائیو سیشن میں ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عنایت کیا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے گفتگو کرنا اور آپ سے ہم کلام ہونا میں یقیناً اپنا فخر سمجھتا ہوں۔ آپ قبلہ حضور کے ترجمان ہیں حقیقی۔ آپ کو اور جتنے بھی ہمارے دوست اس وقت لائیو ہیں، اللہ پاک سب کو سلامتی دے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میری خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں لائیو سیشن میں کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور جی، ضرور جی، بسم اللہ۔ آپ سے میرا پہلا سوال میری نظر میں تھوڑا تلخ ہے، لیکن مجھے یقین ہے آپ کچھ شفقت فرمائیں گے۔ ہم عموماً خطباء کو سنتے رہتے ہیں، یقیناً بہت سارے خطباء کو ہم نے سنا ہے، لیکن آپ کے خطاب میں ایک مخصوص قسم کی شدت پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو قرآنی دلائل سے اور نبی رحمت کے مبارک ارشادات سے مزین ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے شاید کہ آپ اپنا موقف منوا کر جاتے ہیں، لیکن اس شدت کی کوئی خاص وجہ ہے، یہ بتا سکتے ہیں سر؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس شدت کو محسوس کرنے کا بہت شکریہ۔ تعلق تعلق کس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو بس یہ بہت اچھا، یہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو اندر کی شدت ہے، جو درد کی شدت ہے، وہ اب آپ نے محسوس تو کی ہے کم از کم۔ اس کے پیچھے سر نا دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ فاروقی نام کی جو ایک اپنی تھوڑا اس میں ایک جو ہے نا اسلاف کی طرف، جی ہاں، تھوڑا سا اس میں جو ہوتا ہے، اس کو اب ہم آداب میں کچھ ایسے الفاظ نہیں دے پاتے نا، تو وہ طبیعت میں تھوڑا ہے اس میں، کہ کئی بار میں خود بھی بات کرنے کے بعد سوچتا ہوں کہ نہیں، اس کو بڑے آرام سے بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میں اگر بالکل آرام سے کہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بناوٹ کر رہا ہوں، اور اگر روٹین کے مطابق کہوں تو وہی انداز ہوتا ہے جو عموماً آپ دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ری ایکشن ہے اس بات کا کہ جب ہر طرف آپ ان معاملات کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا ایک اندر ایک وہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس کو بتانے کے لیے آپ کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی گفتگو کو جب بھی سنتے ہیں اس میں مرکزی خیال خاندان نبوت یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان رہتا ہے۔ ویسے یہ سوال ہے جو عوام کی طرف سے اکثر کیا جاتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں اور ہمارے لیے نجات کا زینہ ہیں، لیکن کیا اگر آپ اپنی گفتگو میں معاشرتی پہلوؤں کو شامل کریں تو کیا فی زمانہ اس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے؟ جی مہتاب بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب میڈیکل لائن میں جاتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، تو وہ ایک ڈگری تو کامن ہوتی ہے، مگر اس میں جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا، وہ ہر ایک کی ایک اپنی اپنی علیحدہ ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ آپ بالکل جو کچھ فرما رہے ہیں یا احباب کا جو خیال ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر چونکہ میں آپ کے توسل سے یہ عرض کر دوں کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا ہوں، میں اپنے پیشے کے اعتبار سے میں فیشن ڈیزائنر ہوں، میں تو وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے آیا ہوں، مگر جب میں آیا ہوں تو اس وقت میں نے تہیہ یہ کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر جس طرح سے لوگ ظاہراً، یعنی کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جس طرح حملے کر رہے ہیں، میں ساری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا شاغ بن کر یہیں کی پیراداری کروں گا۔ رہ جائیں گے جو باقی
باقی معاشرتی جو معاملات ہیں وہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، علامہ مہتاب صاحب ہیں، علامہ فاران صاحب ہیں، قبلہ حضور کے اور ہزاروں ایسے پروردگان ہیں جو انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کرتے رہیں گے. ہم بس کسی ایک در پہ ہی پڑے رہ کر انشاءاللہ یہیں کی چاکری کریں گے. بلکہ آپ ہمارے اندر جو کسی قسم کی کمیاں ہیں جب آپ بتاتے ہیں تو ہم آپ کو سن سن کے وہ اپنے اندر وہ اس کمی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک عیب ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو بس یہ کوشش یہ کی ہے اور اللہ سے دعا بھی یہی مانگی ہے کہ اللہ بستر پہ موت نہ دے، اللہ جب بھی موت دے اسی در کی چاکری کرتے کرتے اللہ پاک موت عطا کرے. سر میں اسی سے ایک سوال مزید لنک کروں گا. جی. یہ جو آپ نوکری کرتے ہیں یقیناً یہ بھی ایک شرف اور اعزاز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس نوکری کرنے والے ہر فرد کو، یعنی یہ نوکری کرنے والا جو ہر فرد ہے اسے رافضی کہتے ہیں، اور آپ تو ان کے مطابق سرٹیفائیڈ رافضی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، کمال یہ ہے مہتاب بھائی، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے آج سرٹیفائیڈ کہہ دیا، ورنہ آج سے کچھ دن پہلے تک یہ نیم رافضی مجھے کہتے تھے، اور میں نے پورے ملک میں جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر گزارش کی ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے نیم نہ کہیں، پورا کہیں. وہ کسر ہم نے پوری کر آپ نے کمال کر دیا. بلکہ نہیں، آپ نے تو اب جو آپ وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، پھر یہ بات ہوتی تھی پہلے، کہتی تھی آپ ہلکا ہلکا سا لگتے ہیں کہ آپ رافضی ہیں. اب جو بھی ملتا ہے کہتا ہے جی آپ تو پکے رافضی ہیں. میں نے کہا شکر ہے پروردگار کا کہ کم از کم آپ نے کچا نہیں رہنے دیا، پکا تو کر ہی دیا ہے. اور قبلہ حضور کا وہ جملہ جو قبلہ حضور نے پچھلے محرم میں فرمایا کہ بیٹے اگر مودت اہل بیت میں آپ پر الزام نہ لگے تو آپ سمجھیں کہ ابھی نوکری کچی ہے. اور اس ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے سامنے پھر ہمارے اسلاف ہیں، امام نسائی ہیں، امام شافعی ہیں، ہمارے جو بھی اسلاف گزرے ہیں، ان کو جب کہا جاتا تھا تو اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کسی نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں. انہوں نے جواباً یہی کہا ہے کہ اگر مودت اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑے بڑے بھی بیٹھے ہیں. مگر آپ نے کمال کر دیا، بڑی خوشی ہوئی ہے. جب اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں نا تو پھر کبھی کبھی نا وہ اپنے آپ پہ ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں، لگتا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے. آج کل دوبارہ سے مناظروں کا کلچر چل پڑا ہے. گلی محلوں میں، نکروں اور بازاروں میں پھر سے مناظروں کی باتیں گردش کرنے لگی ہیں، اور وہ 90s کا 2000 کی دہائی کا دور پھر سے شروع ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر کہ مناظروں سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں یا حل ہو جائیں گے؟ یہ مناظرہ کلچر اور اس طرح کا تکفیریت کا اور شدت پسندی کا اور انتہا پسندی کا یہ کلچر جو ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، یہ 90s کا زمانہ نہیں ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی پیچھے پوری تاریخ ہے. ابھی بالکل ہندوستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ویسے بغداد کی یا ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کر رہا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو ان مناظروں سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو اب تک تو مسائل حل ہو چکے ہوتے. مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل بڑھے ہیں، اور انہوں نے مزید بڑھنا ہے. اس میں شدت پسندی آتی جا رہی ہے. ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اندر چونکہ للہیت ہوتی نہیں ہے، اپنی ذات کو منوانا ہوتا ہے. وہ بظاہر ایک ہوتا ضرور ہے کہ میں اس کاز کے لیے نکلا ہوں ورنہ نہیں. اور یہ جو اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور جو مناظرے کر رہے ہیں، ان کے کردار سے کون واقف نہیں ہے؟ حاج القرآن کے جتنے بھی رفقا ہیں، قبلہ حضور کے خادمین ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ قبلہ حضور کی وہ اس محنت کی لاج رکھیں، اور آپ ایسے عناصر سے بالکل دور رہیں. آپ کو کمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی زبان پہ بھی ان لوگوں کا نام نہیں آنا چاہیے. ان لوگوں کی تو زندگی اور ان کی ٹوٹل منزل ہی یہ ہے سر. ایک نکلتا ہے دوسرے پہ لشکر کشی کر رہا ہوتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ بس وہ ایک کی ریٹنگ بڑھتی ہے، ایک کا ریٹ بڑھتا ہے، وہ آ جا کے پھر معاملات آپس میں ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ہمیں کسی کا بھی اعلیٰ کار بننے کی ضرورت نہیں. علامہ صاحب لائیو سیشن کو ختم بھی کرتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے. اس کے بعد اگر آڈینس نے سوالات پوچھے تو ہم انہیں بھی کوشش کریں گے، جو پوچھنے کے قابل ہوئے ہم انہیں ضرور اپنے لائیو سیشن میں ایڈریس کریں گے. ویسے میرے اس سیشن کا ایک آخری سوال ہے جو یوتھ سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ ہمیں سننے والا زیادہ تر طبقہ یوتھ کا ہے، اور آج کل جو یہ یوتھ ہے سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ استعمال کر کے دین کا کمال فہم پا رہی ہے. لیکن اس میں ایک عنصر نمایاں ہے کہ وہ اس دین کے فہم کے ساتھ ساتھ
راہ اعتدال سے بھی ہٹتی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر، انہیں اگر راہ اعتدال کی طرف لوٹا کر دین کے حسن کے ساتھ ان کی زندگیوں کو مزین کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں. کمال کمال بات ہے. آپ سے دیکھیں نا، کمال لوگوں سے بات کر کے تو پھر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. دین کا حسن ہی اعتدال ہے، اعتدال ہی دین کا حسن ہے. اور حسن آپ ان کو دیکھیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے ایک جگہ پہ خطاب کے دوران کہا تھا، میں نے کہا اللہ صرف عمل نہیں اچھا دیکھنا چاہتا. اگر اللہ صرف اچھا عمل دیکھنا چاہتا ہوتا تو اللہ اچھا عمل قبول کرتا. یہاں تو اچھا عمل کیا ہوا رد بھی ہو رہا ہے. نماز ظاہرتاً تو اچھا عمل ہے، مگر کسی کی معراج بن رہی ہے، کسی کے منہ پہ دے ماری جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ حسن عمل دیکھنا چاہتا ہے. اور قبلہ حضور کی وہ کتاب بھی ہے، قبلہ حضور کی تحریر اور تقریر میں حسن عمل کی بہت ساری اس پہ زور ہے. تو حسن جو ہے نا، چونکہ اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، دین کا حسن ہی اعتدال ہے. اور اس کا ایک آسان ترین دیکھیں ذرائع ابلاغ، یہ جو سب کچھ آپ فرما رہے ہیں، جتنا دین آج سمجھانا آسان ہو گیا ہے، یقین کیجئے آپ کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے نا، آپ تو عمر میں بہت ماشاءاللہ کم عمر میں اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا ہے. آپ کی عمر کا جو پہلا حصہ ہے نا، اس میں بھی اتنا آسان نہیں تھا. یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے آسانی جو پیدا ہو گئی ہے. اب اس پہ یوتھ آپ کا مستقبل ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اور یوتھ آپ کا مستقبل ہے، اس پہ آپ کریں. سر آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کی گفتگو جتنے سننے والے ہیں انہیں بے حد محظوظ کر رہی تھی. لیکن میری خواہش اور چاہت ہے کہ آپ ایک لاسٹ کامنٹ کریں ناظرین کے لیے. یقین کیجئے مہتاب بھائی، میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں کہ میں تنہائی میں بیٹھا بیٹھا کبھی کبھی میرے ان احباب کی محبتوں کو یاد کر کر کے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ قبلہ حضور نے ہمیں کس محبت میں پرو دیا ہے. میں یقین کیجئے جب بھی ہلکی سی تکلیف بھی ہو نا، تو وہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ہم نے ان کو توڑا نہیں ہے. ہم جتنے سخت تھے، ہم نے توڑے ہوئے رشتوں کو قبلہ حضور کے کہنے پر واپس جوڑا ہے اپنے ساتھ. بالکل وہ جو جن کے ساتھ قطع تعلق ہو گیا تھا ان کو واپس جوڑا ہے، محبتیں دی ہیں، اس میں شک نہیں ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ آج بھی شرمندگی جب ہوتی ہے تو یہ جتنے احباب قبلہ حضور سے محبت کرنے والے اور اس نسبت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبتوں کا میں اتنا ممنون ہوں کہ میری آنکھیں بھر آتی ہیں. اللہ پاک خوش رکھے. سر میں آج کے لائیو سیشن کا اسی ایک جملے پر اختتام کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور بالخصوص خاندان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو آپ اپنی کوششیں ہمہ جہت کاوشیں کرتے رہتے ہیں، رب ذوالجلال اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے. سر بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ.